امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایران جنگ ختم کرنے پر آمادہ، امریکی میڈیا کا دعویٰ۔ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق صدر ٹرمپ نے معاونین کو بتایا وہ آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولے بغیر جنگ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق آبنۂ ہرمز پر تہران کی مضبوط گرفت برقرار رہنے کا امکان ہے۔ امریکہ کا بنیادی ہدف ایرانی بحری اور میزائلوں کے ذخیرے کو روکنا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ کے مطابق تہران پر سفارتی دباؤ ڈال کر تجارت کا آزادانہ بہاؤ بحال کیا جائے۔ سفارتکاری ناکام ہوئی تو اتحادیوں پر آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ امریکی انتظامیہ کو خدشہ ہے آبی گزرگاہ دوبارہ کھولنا ایک پیچیدہ آپریشن بن سکتا ہے۔ آبنۂ ہرمز کھولنے کا مشن تنازع کو مزید 6 ہفتوں تک آگے بڑھا دے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا دعویٰ، مذاکرات نہ ہونے کی صورت میں توانائی تنصیبات کو مکمل تباہ کرنے کی دھمکی دے دی۔ کہتے ہیں امریکہ ایران کے پارلیمانی اسپیکر محمد باقر کالیباف کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے۔ آئندہ ہفتے تک معلوم ہو جائے گا یہ امریکہ کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں۔ مشتبہ خامنائی شدید زخمی ہیں مگر کہاں اس بات کا علم نہیں۔ یہ بھی دعویٰ کیا کہ ڈائیلاگ میں بڑی پیش رفت ہو چکی، غالب امکان ہے کہ معاہدہ ہو جائے گا۔ اگر معاہدہ نہیں ہوتا اور آبنۂ ہرمز فوری نہ کھولا گیا تو ایران کا جزیرہ خارق بجلی گھروں اور تیل کے کنوؤں کو اڑا دیا جائے گا۔ تہران کے پانی صاف کرنے والے تمام پلانٹس کو بھی تباہ کر دیں گے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی تردید کر دی۔ صدر مسعود پزشکیان کا تمام فیصلے ملکی وقار اور سلامتی کو مد نظر رکھ کر کرنے کا اعلان۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا، جنگ ختم کرنے کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ قومی مفادات کے دائرے میں ہوگا۔ ایران اپنے شہریوں اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے ہر قدم اٹھائے گا۔ ادھر ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کا کہنا ہے، دشمن اپنی خواہشات کو خبر بنا کر فروغ دیتا ہے۔ دشمن ہماری قوم کو دھمکیاں دے کر بڑی غلطی کر رہا ہے۔ اگر وہ ایک ماریں گے تو کئی واپس لے کر جائیں گے۔ مذاکرات میں پیش رفت کے باوجود امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر وحشیانہ حملے جاری۔ اصفہان، نجف آباد، مبارکہ، کاشان اور شہرزاد پر بھی بمباری۔ مختلف مقامات پر دھماکوں کے بعد دھوئیں کے بادل چھا گئے۔ بعض صنعتی اور سیکورٹی تنصیبات کو نقصان پہنچنے کی اطلاعات۔ صبح ہرمزگان میں کارگو کشتی پر حملے میں 8 افراد جاں بحق۔ ادھر امریکی سینٹ کام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اپنی طاقت سرحدوں سے باہر نہیں پھیلا سکے گا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے، امریکی فورسز ایران کے اندر اور باہر اس کی طاقت کو مؤثر طریقے سے ختم کر رہی ہے۔ ایران کے اثر و رسوخ بڑھانے کی پاور پروجیکشن کی صلاحیت کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ لبنان پر بھی اسرائیلی جارحیت جاری۔ اقوام متحدہ امن مشن کے 3 اہلکار جاں بحق، 3 زخمی۔ حزب اللہ کا بھی جوابی حملہ۔ اسرائیل کی نیول بیس پر میزائل داغ دیا، 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، تعداد 6 ہو گئی۔ CNN ٹیم پر حملے کے بعد مغربی کنارے کی فوجی بٹالین معطل کر دی گئی۔ ایران کا دشمن کی جارحیت کا بھرپور جواب۔ اسرائیل پر امریکی تنصیبات پر تابڑتوڑ حملے، جدید میزائلوں کا استعمال۔ اسرائیل کے کمانڈ اینڈ کنٹرول مراکز اور ڈرون ہینگرز تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ حیفا میں آئل ریفائنری پر حملہ، شعلے آسمان کو چھوتے رہے۔ کارروائی بحریہ کے شہداء کے نام کر دی۔ خطے میں امریکی تنصیبات پر بھی خوفناک حملے، سعودی عرب کے قریب پروجیکٹائل سے بحری جہاز پر حملہ۔ ترکیہ کا ایک اور میزائل حملہ ناکام بنانے کا دعویٰ۔ دبئی پورٹ پر آئل ٹینکر بھی نشانہ بن گیا، ٹینکر میں آگ لگ گئی۔ کویتی حکام نے خبردار کیا ہے، آئل ٹینکر سے ارد گرد کے پانیوں میں تیل کا اخراج ہو سکتا ہے۔ ادھر دبئی میں ایئر ڈیفنس کے دوران ملبہ گرنے سے ایک مکان میں آگ لگ گئی، مکان کے قریب 4 افراد زخمی۔ سعودی وزارت دفاع نے 4 بیلسٹک میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے، ایران سعودی مملکت کا احترام کرتا ہے اور اسے برادر ملک تصور کرتا ہے۔ ہماری کارروائیاں جاری دشمن قوتوں کے خلاف ہیں۔ دشمن عرب اور ایرانیوں کی عزت کرتے ہیں اور نہ ہی تحفظ فراہم کر سکتے ہیں۔ ذرا دیکھیں ہم نے ان کی فضائی کمانڈ کا کیا حال کیا۔ خطے سے امریکی افواج کو نکلنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ عرب ممالک کا نشانہ بنانا ہمارا مقصد نہیں، دشمن کے لیے واضح پیغام ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں اخراجات میں خلیجی اتحادی ممالک حصہ ڈالیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش سے متعلق بتا دیا۔ پریس کانفرنس میں کہا، ایرانی توانائی ڈھانچے پر حملے 10 دن کے لیے مؤخر کیے۔ ایران کا امریکہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کا اچھا موقع ہے۔ امریکہ جن سے بات کر رہا ہے وہ پچھلے رہنماؤں کے مقابلے میں زیادہ معقول نظر آتے ہیں۔ اگر ایران اس موقع کو رد کرتا ہے تو امریکی فوج تیار ہے۔ اب تک 11,000 سے زیادہ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی دفاعی اور جارحانہ صلاحیت مفلوج ہو گئی۔ ایران کی بحریہ کو بھی تباہ کر دیا ہے۔ ایران نے اپنے ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ٹیکس لگا دیا۔ ایرانی پارلیمانی سیکیورٹی کمیشن نے ٹیکس کی منظوری دے دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق بل کے تحت تیل بردار جہازوں پر ممکنہ فیس $20 لاکھ ہو سکتی ہے۔
पाकिस्तान की जंग बंदी के लिए काविशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार आज चीन रवाना होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार से आगाह करेंगे। तनाज़े के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें उजागर करेंगे। अब तक होने वाली बातचीत से मुतालिक आगाह करेंगे। उधर मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की कोशिशों पर चीन की पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत। चीनी दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है पाकिस्तान की तरफ से सालिसी और कशीदगी में कमी की कोशिशों को सराहते हैं। इजरायली पार्लियामेंट ने फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी सज़ाए मौत का मुतनाज़ कानून मंजूर कर लिया। काले कानून के तहत इसराइल पर हमले में मुलविस फ़लस्तीनियों के लिए सज़ाए मौत मुकर्रर। मुतनाज़ कानून के तहत फ़ौजी अदालतों से दहशतगर्द करार दिए जाने वाले फ़लस्तीनियों को फांसी दी जाएगी। पाकिस्तान, सऊदी अरब समेत 8 इस्लामी ममालिक का मुक़द्दस मकामात के बाहर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ सख्त मौक़िफ़। वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका एलामिये में कहा गया है मुसलमानों और ईसाइयों की इबादत गाहों पर इसराइली पाबंदियाँ नाकाबिल कबूल हैं। मस्जिद अक्सा तक मुसलमानों की रसाई रोकने की सख्त मज़म्मत की गई। चर्च ऑफ होली सेपल्चर में भी पाम संडे की अदायगी में रुकावट को भी मुस्तरद कर दिया। मज़ीद कहा गया इसराइल मुक़द्दस मकामात की कानूनी और तारीखी हैसियत बदलने की कोशिश कर रहा है। ईरान का दुश्मन की जारहियत का भरपूर जवाब। इसराइल पर अमरीकी तनसीबात पर ताबड़तोड़ हमले, जदीद मिसाइलों का इस्तेमाल। इसराइल के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ और ड्रोन हैंगर्स तनसीबात को निशाना बनाया गया। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी पर हमला, शोरे आसमान को छूते रहे। कार्रवाई बहरिया के शोहदा के नाम कर दी। खित्ते में अमरीकी तनसीबात पर भी खौफनाक हमले। सऊदी अरब के करीब प्रोजेक्टाइल से बहरी जहाज़ पर हमला। तुर्किया का एक और मिसाइल हमला नाकाम बनाने का दावा। दुबई पोर्ट पर ऑयल टैंकर भी निशाना बन गया। टैंकर में आग लग गई। कुवैती हुकाम ने खबरदार किया है ऑयल टैंकर से इर्द गिर्द के पानियों में तेल का अखराज हो सकता है। उधर दुबई में एयर डिफेंस के दौरान मलबा गिरने से एक मकान में आग लग गई। मकान के करीब 4 अफराद जख्मी। सऊदी वजारती दिफा ने 4 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह करने का दावा किया है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है ईरान सऊदी मुमलकत का एहतराम करता है और इसे बरादर मुल्क तस्वुर करता है। हमारी कार्रवाइयाँ जारी दुश्मन कुव्वतों के खिलाफ हैं। दुश्मन अरब और ईरानियों की इज्जत करते हैं और ना ही तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं। ज़रा देखें हमने इनकी फ़िज़ाई कमांड का क्या हाल किया। खित्ते से अमरीकी अफवाज को निकलने का ये बेहतरीन वक्त है। अरब ममालिक का निशाना बनाना हमारा मकसद नहीं, दुश्मन के लिए वाज़ेह पैगाम है। और पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की साजिश बेनकाम। मुसद्दिक़ा इतलात के मुताबिक भारत एक और फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इतलात के मुताबिक बेगुनाह पाकिस्तानी बिलखसूस कश्मीरी जो गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गए उन्हें भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ज़बरदस्ती इस्तेमाल करेगी। सैकड़ों बेगुनाह पाकिस्तानी बिशमुल कश्मीरी भारतीय कैद में मौजूद हैं। इनमें से चंद बेगुनाह अफराद को भारतीय फ़ौज मज़मूम मकासद के लिए मुख्तलिफ जेलों से निकाल कर इकट्ठा कर रही है। इनके साथ भारतीय जेलों में कैद चंद भारतीयों को भी इस घिनौनी साजिश में इस्तेमाल किए जाने की इतलात हैं।